أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا، اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، عرض ہے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 185ویں آیا پاک دے اندر فرمایا کہ رمضان دا مہینہ ہوا جہدے وچ قرآن اتاریا گیا، جڑا انساناں واسطے ہدایت ہے اور جہدے وچ رہنمائی کرن والی اور امتیاز کرن والیاں واضح نشانیاں نے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم دی اس آیت پاک دے اندر فرمایا کہ قرآن کریم جڑا رمضان المبارک دے مہینے چ اتاریا گیا، یہ تمام نسل انسانی واسطے ہدایت ہے اور رہنمائی کرن والی اور حق اور باطل دے اندر امتیاز کرن والیاں واضح کھلیاں نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت صرف قرآن کریم چاہے، تو قرآن کریم دا عملی نمونہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات ہے۔ اس بات سے رب سونے نے قرآن حکیم دسیا کہ تمام نسل انسانی واسطے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل ہے۔ یعنی انسان قرآن و سنت دے عمل کر کے ہی ہدایت پا سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے اور ظاہری باطنی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام ہی اللہ رب العزت دا پسندیدہ دین ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سکا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہیں جدوں تک تسی انہاں نوں کٹ کے پڑھی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوو گے، ایک قرآن حکیم، دوسری میری سنت۔ یعنی اسلام اللہ رب العزت دا پسندیدہ دین ہے، اتنے چل کے انسان کامیابیاں ہر طرح دیاں ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی اقتصادی رہنمائیاں فلاحاں حاصل کر سکتا۔ اللہ سونے نے انسان نو اپنے عرفان واسطے قرآن حکیم جی رب سونے دسیا، اپنے عرفان واسطے، اپنے عشق واسطے، اپنے دیدار واسطے، اپنی اطاعت واسطے پیدا کیتا اور انسان نو شیطان دے چنگل تو بچاؤن واسطے، چونکہ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے، شیطان اور شیطان دے پجاریاں تو بچاؤن واسطے اللہ رب العزت نے قرآن و سنت دا پروگرام دیتا سانو۔ اور قرآن حکیم و آئین حیات ہے جہدے اتے چل کے ہی انسان اپنے اندر نو نورانی کر سکتا ہے اور اپنی روح نو باطن دے اندر پرواز دے قابل کر سکتا ہے، اور ایک روح باطن دے اندر پرواز کردے ہوئے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ جا سکتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد دے نال حضوری خدا جل شان اج پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ تو اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔
رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ حاضری دا شرف بخشیا تے رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم انسان میرا بھیت ہے تے میں انسان دا بھیت ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے اس کتاب میں لکھیا ہے کہ ایک دفعہ پھر اللہ سونے نے اپنی بارگاہ حاضری دی نعمت عظمیٰ مینوں بخشی تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم میں ہر چیز نو اپنی ذات تو ظاہر کیتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماندے اسی کتاب میں لکھیا ہے رسالہ غوث اعظم دے اندر کہ اللہ سونے مینوں اپنی حضوری دے اندر حاضری دی دولت کبرا بخشی تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جڑا باطن دے وچ میری طرف سفر تو محروم رہا میں انہوں ظاہری سفر وچ مبتلا کر دینا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہے گلاں سڑ تک حضور غوث پاک نے اللہ سونے دیاں پہنچائیاں کہ جڑا شخص شغل خلق چ لگا رہندا دنیا دی محبت چ مبتلا رہندا وہ کدے شغل مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکدا، نہ ہی اللہ رب العزت دی حضوری چ حاضری دا شرف حاصل کر سکدا۔ تے اسرار ہے کائنات دی ہر چیز بھی، اور خاص طور پہ انسان اللہ دا بھیت ہے، اسرار اللہ دا۔ اس لیے قرآن حکیم چ رب سنے دسیا اللہ نور السماوات والارض کہ میں زمین و آسماناں دا نور ہاں، میں اول بھی ہاں، آخر بھی ہاں، ظاہر بھی ہاں، باطن بھی ہاں، تے میں انسان دی شر رگ تو بھی نیڑے ہاں، میں دے نال ہاں، وہو معکم فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرے ادھر اللہ دا رخ ہے۔ تسی کیوں غور نہیں کرتے اپنے نفساں وچ؟ میں تہاڈے نفساں چ ہاں۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ کائنات دے اندر ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ حضور سلطان باہو رحمت اللہ تاں ہی فرماندے سکے کہ اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو تے باہو کت لبیندا ہو۔ جدوں انسان قرآن و سنت تے عمل کر کے اپنے اندر نو صاف کردا ہے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت دی اپلیکیشن اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کرواوندا ہے، انہوں ایکسیپٹ کردا ہے، پھر انسٹال کر لیندا اپنے دل دے اندر، تے نور ایمان، نور نسبت توحیدی، نور نسبت، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق اور نور ذکر الہی قلبی یہ اندر رچ بس جاتا ہے۔ جویں جویں نور یہ اندر رچتے نے سارے یہ اندر ظلماتی لہراں جڑ جاندیاں، یہ اندر نورانی ہوندا جی، روح جڑی باطن چ پرواز دے قابل ہو جاندی ہے۔ لیکن یہ نعمتاں تاں ہی حاصل ہونی اگر انسان اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہیں اپنے نفس نو پہچانیا تحقیق ہونے اپنے رب نو پہچانیا، پھر حضور فرماندے کہ موت قبل ان تموت، مرن تو پہلے مر جا۔ کہ نفس نو جب تک انسان نہیں پہچاندا چھڑ نہیں سکتا۔ نفس امارہ بہت بڑا شیطان اور فرعون ہے، یہ ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے۔ ہر شاید نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، جب تک انسان نفس تے فتح نہیں پاوندا ہے گا، نفس دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح نہیں کردا تے لا الہ دی نفی اور الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں کردا، انہوں فنائے نفس حاصل نہیں ہوندی، اور جب تک فنائے نفس نہیں حاصل ہو انہوں فنائے قلب حاصل نہیں ہو۔ جب تک فنائے قلب حاصل نہیں ہوندی قلب جڑا دوام ذکر و حضور کردیا ہے اللہ دی سونی پاک ذات دے اندر نہیں ڈب سکتا، غرق نہیں ہو سکتا، فنا فی توحید، غرق فی توحید نہیں ہو سکتا، نہ ہی انہوں جمعیت، فنا نیستی، حق الیقین، فنا فی ذکر، سلطان لذکار دی نعمت حاصل ہو سکتی۔ جی دے ذریعے ہے مراتب قرب الہی طے کردیا ہے، جدو ظلم دے 70,000 پردے طے کردے ہیں، رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ اس وقت طالب مولا نو چاہیے صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، سرفروش، حسینی، بت شکن، متقی،
نفس و شیطان دنیا اور انہوں دے پجاریاں دشمن علماء مشائخ دی صحبت حاضر ہوئے، انہوں دی خدمت کرے، انہوں دے ہر شاہ قربان کر دے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، میری روح دے مطابق تے عمل کرے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسلون ریاضت و مجاہدات کرے۔ مراقبات کرے، اسباق قرب و ولایت کرے، تاکہ انہوں اللہ رب العزت دی بارگاہ تک رسائی ہوئے، تاکہ دا باطنی سفر جو شروع ہوئے، انہوں روحانی معراج نصیب ہوئے، روحانی سپرمین بنے۔ لیکن نعمت تائیں ہونی اگر انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا۔ قرآن و سنت تو علاوہ تمام پروگرام جنہیں بھی نے سب شیطانی پروگرام شغل خلق سے مبتلا کرنے والے، اللہ سونے تو دور کرنے والے پروگرام ہیں۔ انسان کو چاہیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر حکم تے عمل کرے۔ بغیر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی شخص بھی کدے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم کی رب نے دسیا کہ ایمان دی روح جڑی عشق مولا ہے، تے عشق مولا تائیں میرے ہاں مقبول ہوئے گا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے حبیب دی اتباع کرو گے، پھر میں تہاڈے نال محبت کراں گا۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری لاہوری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھ دے رہے کہ تمام حالات دے ویچ طالب نو یعنی طالب مولا نو علم اور شریعت کا تابع ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ لکھ دے نے کہ شریعت دے جملہ احکام ظاہری امور باطنی نہ وابستہ رہے۔ پھر اگر آپ لکھ دے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ پر روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مینوں حیات ابدی چاہیے ہے۔ اگر سب لوگ نائی میں دنیا دے وچ مستغرق ہو کے اللہ سونے نو فراموش کر دیں تے اس مصیبت دے کر یعنی دنیا دے وچ عذاب شریعت بجا لیاوندا رہوں گا میں، اور میں اللہ سونے نو یاد رکھوں گا۔ پھر اسی کتاب جو لکھیا کہ حضرت ابو بکر شبری رحمت اللہ علیہ جو دنیا تو رخصت ہون لگے، آخری ٹائم آپ دا آیا تے آپ دا وضو ٹوٹ گیا۔ ایک مرید نو اشارہ کیتا، انہیں آپ نو وضو کروایا، مگر آپ دی داڑھی مبارک دا خلال کرنا بھول گیا مرید۔ آپ بولن تو چونکہ قاصر سے گئے تے آپ نے مرید دا ہاتھ پھڑ کے اشارہ کیتا کہ میری داڑھی دا خلال بھی کر۔ پھر اسے کتاب جو لکھ دے نے کہ دوستی مولا جیڑی ہے احکام دوستی مولا جیڑی احکام دے مطابق چلنا اور سنت دی پیروی کرنا ہے، اور نفس پرستی جیڑی ہے یہ فرمان الہی اور احکام شریعت دی مخالفت ہے۔ تو اسی کتاب چ لکھ دے نے کہ روزے دار نو چاہیے کہ ہر حالت دے وچ انہاں 5 حواس نو قابو چ رکھے، احکام خداوندی دی مخالفت چھڈ کے شریعت دی مکمل پیروی کرے تاکہ صحیح روزہ دار کہلاؤن دا مستحق ہو جائے۔ پھر اسی کتاب جو لکھ دے کہ ولایت واسطے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی ضروری ہے، اور تارک ادب جڑا ہے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور ہوندا ہے۔ علاوہ ازیں ترک ادب فقدان محبت دی دلیل ہے، یعنی عشق مولا دی فقدان دی دلیل ہے۔ یعنی حضور دادا صاحب دینا اقوالاں دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ انسان جڑا ہے جب تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل نہیں کرتا کدے بھی کسی بھی طرح دی ظاہری بات نہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، نہ ذات احدیت، ذات واجب الوجود، حسن مطلق تک رسائی حاصل کر کے دیدار دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ شریعت محمدی تے چل کے ہی انسان ہر طرح دی کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا، تے جنہیں بھی قرآن و سنت کو چھڈیا اور تباہ برباد ہو گیا۔ تے اللہ والے تا انہاں بھی احتیاط کردے سی، جویں حضرت ابوبکر شبلی دا فرمایا
کہ آخری ٹائم خلال بھی جس ویلے مرید کو چھٹ گیا تو آپ کو بھی برداشت نہیں ہویا کہ شریعت دے ماڑے ماڑے حکم تے بھی پورا پورا عمل کیتا جائے. تو جب تک کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہیں کردا، آپ دی مطابق تو پیروی نہیں کردا، کدے بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکدا. کیونکہ آپ دا ہر عمل جڑا قرآن ہے، آپ چلدے پھردے قرآن نے، آپ دا ہر عمل شریعت ہے. تو انسان نو چاہیے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، ایک قدم بھی شریعت تو الگ نہ نکلے اور شیطانہ دے بنائے ہوئے نصابہ دے پیچھے نہ لگے، گمراہ فرقیاں دے نصابہ دے پیچھے نہ لگے. 2 نمبر غیر شرع ٹول ٹماکے ناچ گانے نشیاں تمالا جوڑ جے بابیاں دے پیچھے نہ لگے. انہوں لوگوں کو بچے. سچا رستہ اہل سنت و جماعت دا ہی ہے، کدے بھی جماعت الگ نہ ہوئے. اپنی پیر و مرشد دی زیر نگرانی اے مسنون راز تو مجاہدات کرے، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے. تو فقر دی نعمت جڑی حاصل ہون واسطے کشف المحجوب دے اندر ہی داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ لکھ دے نے، فقیر وہ نہیں ہے کہ جیدہ ہاتھ دنیاوی ساز و سامان تو خالی ہوئے، بلکہ فقیر وہ ہے جیدہ دل حفظ و خواہشات تو خالی ہوئے. تو انسان نو چاہیے کہ کدے بھی نفس و شیطان دنیا دی پیچھے نہ لگے، کدے بھی اپنے نفس دے کسی بھی غلط عمل نہ کرے، بلکہ اپنی ہر حص و حرکت نو، اپنے ارادے اختیار نو، اپنی ہر مراد نو، آرزو تمنا اور خواہش نو، مرضی نو رب سن دے قربان کر دے. مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ سن دے حضور حاضر رہے، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے، اور قلبی تیانے مولا سے گزارے، اور قلبی اللہ کو کر دے ہیں اللہ رب العزت ربندہ رہے، تاکہ راہ مولا دا مسافر بن سکے، تلاش مولا دے وچ نکل سکے. اور پھر جب تک اللہ رب العزت دی بارگاہ تک رسائی نہ حاصل ہوئے، اس وقت تک اس راہ کو ہٹے نہ. اور نعمت اللہ رب العزت دی توفیق و مدد تو بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہیں. اس واسطے انسان نے چاہیے رہتا ہے تنہائیاں جو رب سونے رو رو کے منائے، تاکہ رضا سر تو لے کے پیروں تک رضا مولا بن سکے. تے اپنی میں جو نکل جائے، اپنے آپ جو نکل جائے. حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ نے بڑی پیاری گل فرماؤندے نے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دنوں دا میلہ دنیا تے پھر مٹی دی ٹیری. یہ دنیا فانی ہے، بے وفا ہے، دغا باز ہے، خود غرض ہے. انہاں کول وفا نہ دی کوئی شے نہیں. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے فرمایا کہ دنیا مردار ہے، طالب کتے نے. دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے. دنیا آخرت دی کھیتی ہے. دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے. انسان دنیا دی محبت مبتلا تاں ہی ہوندا جدو انسان نفس دیا گلاں مندا. اس واسطے نفس امارہ، نفس مطمئنہ بنانا بہت ضروری ہے. لیکن یہ نعمتاں تاں ہی حاصل ہونی ہے انسان نو بات نہیں اگر انسان ایمان دی روح حاصل کرے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جب تک اللہ رب العزت دی محبت دا نور دے انگ انگ چ نہیں رچ رہا. اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ گوجی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈیر ہے. کہ جب تک یہ اندر عشق مولا، نور عشق مولا رچدا بسدا نہیں ہے، کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ نفس و شیطان، دنیا اور انہاں دے پجاری جنے بھی نے، یہ سب پاگل وحشی درندے نے، انہاں دے پرچھاویں تو بھی دور رہو. انہاں سب تو الگ ہو، ماس و اللہ تو کل ہی الگ ہو جاؤ، اپنے آپ تو بھی نکل جاؤ اور خلقی اسبابوں اور باب نو بھی چھڑ دے. اور ماس و اللہ نو اداں بھلے کہ انسان کوشش بھی کرے کہ دل وچ غیر دا خیال ہی نہ آئے. ہر لمحہ خیال مولا دے وچ ہی ڈبیا رہے. اپنی توجہ، اپنا ارتکاز، اپنا دھیان صرف اللہ دی پاک ذات دے وچ ہی رکھے.
اور فرافظ ذات مولا ہو جائے، اور قرآن و سنت دی روشنی وچ روحانی سفر طے کرے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پل بھی الگ نہ ہوئے۔ تو پھر ہی انسان دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ کہ اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو قرآن و سنت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر حکم تے وہ دی روح دے مطابق عمل کرن دی، قلبی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے۔ استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، ساڑے دے اپنا فضل فرمائی، قرارت اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ اسلام و انسانی دشمن قوتاں منافقاں دجالیاں ساڑے اندر موجود ہیں، ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ باس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔